السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان نے ایک لمبا چوڑا ٹویٹ کیا کچھ 2 دن پہلے، اور اس میں انہوں نے ایک تو رمضان کے بعد ایک بھرپور کال دی ہے احتجاج کے لیے، اور اس میں انہوں نے اپنے ساتھی رہنماؤں سے کہا ہے کہ وہ تمام جو طبقات ہیں زندگی کے، مزدوروں کو، ورکروں کو، وکیلوں کو، سب کو جو اپنے ساتھ ملائیں، اور اپوزیشن جماعتوں کو بھی ساتھ ملائیں، اور پھر انہوں نے کہا ہے مارنگ بلوچ کے جو گروپ ہے ان کو بھی ساتھ ملا کر ایک بھرپور قسم کا احتجاج کریں اور اس پہ ورک کریں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے مسرت ہلالی جو ہیں جج سپریم کورٹ کی، ان کے ٹویٹ پہ انہوں نے خاصی مایوسی کا اور خفگی کا اظہار کیا، اور انہوں نے یہ کہا اس حوالے سے کہ جو انہوں نے ستمبر 23 میں جو فیصلہ آیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ سویلین کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا، اس فیصلے کے خلاف ایک درخواست حکومت نے جمع کرائی ہے، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ ملٹری جو کورٹ میں سویلین کے جو ہو رہے ہیں ٹرائل، ان کے ہو رہے تھے، ان کی اجازت جو ہے وہ دی جائے۔ تو مسرت ہلالی نے اس حوالے سے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ 9 مئی کو جو تھی وہ ساری حدیں پار کر دی گئی تھیں، تو مراد ان کی یہ ہے کہ یعنی 9 مئی ہی کا شخص آنا ہے جو اس وقت پاکستان میں آئین کے خلاف جو کام ہو رہے ہیں، یعنی 26ویں ترمیم جو ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی یعنی حکومت اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کچھ کام کر رہی ہے، وہ سارے 9 مئی کے نتیجے میں ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بار بار کہا کہ 9 مئی کی فیئر ٹرائل کی جائیں، اور رؤوف حسن نے کہا کہ وہ ان کی 9 مئی کے واقعات کی جو فوٹیج ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان پر چینل کے باہر حملہ کر دیا گیا اور ان کے منہ کو دیکھنے کے قابل نہیں چھوڑا گیا۔ تو یہ یعنی 9 مئی کو تو چھوڑ دیں، یہ جو کام ہے وہ کس چکر میں ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ان کا ٹویٹ ہے، اس طرح کے ٹویٹ اور اس طرح کے جو رویے ہیں، یعنی کہ وہ صرف اس مقدمے پہ ہی اثر انداز نہیں ہوں گے، بلکہ مستقبل کی جو ہماری عدلیہ ہے اس پر بھی اثر انداز ہوں گے، اس لیے ایسے یک طرفہ جو ہے بیان کسی بھی ذمہ دار شخص کو نہیں دینے چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ اگر ادھر دیکھیں بیرونی دنیا کی طرف، تو ٹرمپ اور مودی جو ہیں وہ آپس میں ملاقات کر رہے ہیں، اور ٹرمپ ان کو پرسویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جہاز ان کی 35 لے لیں، لیکن ابھی تک یہ امید ہے کہ انڈیا اس میں دلچسپی نہیں لے گا، کچھ وہ شو نہیں کر رہا، کیونکہ ان کے پاس پہلے ہی فرانس کے بنے ہوئے جو جہاز ہیں وہ کافی اچھے معیار کے موجود ہیں۔ اور پھر انڈین جو میڈیا ہے وہ اس بات پہ بڑا بھنگڑے ڈال رہا ہے کہ ان کے جو ہندوستانی نژاد ایس پال کمہار کچھ ان کا نام ہے، وہ اسسٹنٹ سیکرٹری انوائے فار ایشین ساؤتھ ایشیا، انوائے فار ساؤتھ ایشیا وہ مقرر کر دیے گئے ہیں ٹرمپ کی کابینہ میں۔ تو اور خاص جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی سیکرٹری آف اسٹیٹ، ٹرمپ کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں مارکو روبیو جو ہیں وہ اپنی ٹیم کے ساتھ سعودی عرب اور ریاض میٹنگ کرنے کی انہوں نے، اور اس میں انہوں نے ان کا ایجنڈا جو تھا وہ رشیا اور یوکرائن وار تھا، اور یوکرائن نے یہ شکوہ کیا کہ ان کا پوائنٹ آف ویو اس سلسلے میں نہیں لیا گیا۔ یورپی یونین بھی اس سلسلے میں پریشان ہے کہ اس سے پہلے اس طرح کے جو بھی اجلاس ہوتے تھے وہ یورپ میں ہوتے تھے، لیکن اس دفعہ ان کو یورپ کو اس سے الگ رکھا جا رہا ہے،
اور اس سلسلے میں میونخ میں جو یورپی یونین نے بھی اس پہ تشویش کا اظہار کیا کہ ان کو ان معاملات سے الگ کیوں رکھا جا رہا ہے، تو ٹرمپ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ان کو شامل کیا جائے گا، فی الحال ہم اسیس کر رہے ہیں کہ ہمارے کیا، تو اگر یورپی یونین واقعی سیریس ہے تو وہ ان کے لیے انہوں نے کوسچن ایئر بھیجا ہے، اور انہوں نے کہا اس کوسچن ایئر کو آپ احتیاط سے پڑھیں اور اس کا جواب دیں، اور اس میں مین چیز یہ ہے کہ وہ ان سے پوچھیں، یورپین یونین سے تمام جو اس میں ممالک ہیں ان سے پوچھیں کہ وہ کتنی فوج بھیج سکتے ہیں، اور اس کے کس معیار کی فوج ہے جو وہ یوکرائن کے دفاع کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے، اور جرمنی اور برطانیہ نے اس کا جرمنی اور فرانس نے اپنی مشترکہ فوج بھیجنے کا عندیہ ظاہر کیا تھا، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ اب پھر سے برطانیہ نے کہا ہے کہ وہ اپنی فوج یوکرائن کے لیے بھیجے گا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ خطے کے لوگ جو ہیں وہ یعنی جو ان کے یوکرائن بھی ایک یورپی ملک شمار ہوتا ہے، تو اس کی مدد کے لیے یہاں کے لوگ ہوں وہ امریکہ سے توقع نہ رکھیں کہ وہ اپنے ہتھیار اور اپنے فوجی جو ہے یہاں بھیجیں۔ تو لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو اگر واقعی یہاں کے لوگوں نے اپنی فوج جو ہے یوکرائن بھیجی اور امریکہ بالکل یہاں سے اس کی مطلب کوئی انویسٹمنٹ اس کی ختم ہو گئی، تو پھر شاید یورپی یونین جو ہے وہ اس طرح سے بلا غیر مشروط حمایت بھی جاری نہ رکھے امریکہ کی، جیسے وہ اس سے پہلے یعنی یورپ اور برطانیہ کے سارے ممالک جو ہیں وہ امریکہ کی ہر جو اقدام ہے اس کی حمایت کرتے رہے ہیں، اور اس کا کچھ تھوڑا بہت اشارے دیے بھی گئے ہیں ٹرمپ کو۔ ٹرمپ کے دوسرے جو ساتھی ہیں ایلان مسک اور دوسری اس کی کابینہ کے لوگ جو ہیں وہ بڑی تیزی سے جو جرمنی کے انتہا پسند تحریکیں اور فرانس کی جو انتہا پسند تحریکیں ہیں ان کو بڑھاوا دے رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس بات نے یورپین کنٹریز کو بڑا پریشان کر دیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ روس کے ساتھ مل کر انہیں اپیز کر رہے ہیں، اور وہ مسلسل میٹنگ کر رہے ہیں آپس میں، تاکہ اس سے پہلے کہ ٹرمپ واقعی موو کر جائے وہ اس کا کچھ تدارک کر سکیں، کچھ اس کا مداوا کر سکیں ان مووز کا۔ امریکہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 35 ٹریلین ڈالر جو ہے اس کے اوپر قرضہ ہے، اور اس کا سود جو ہے 3 ہے۔ تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس سود کو گرایا جائے، اس کو کم کیا جائے، اور اس کا یہ بھی مقصد ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کو قرض دینا چاہتا ہے، کیونکہ ڈالر ہی اس کا ہتھیار ہے، ڈالر ہی کے ذریعے اس کی بہت یعنی وہ قرض دیتا ہے، اور اس کے سود وغیرہ سے اس کی ایک طرح سے معیشت چلتی ہے۔ 28 کنٹریز کو کہتے ہیں کہ وہ قرض دیتا ہے، تو وہ یعنی ہمارے لیے نہیں، ان کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو کاش کہ پاکستان اس قرض سے جان چھڑا لے اور اپنی چادر کے اندر ہی رہے۔